حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت 7 میں فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک نہ خوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو، ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے بھی یہ سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو وہ مستثنیٰ ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 15 تھی۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف فوج سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا کہ آپ کے پاس 700 جاں باز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت 121 سورہ آل عمران میں، اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی گئی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 152 تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ غزوہ احد سے ہمیں دو باتوں کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے، اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔